اچھا پھر آپ نے ایک روایت جو ہے میری اس نص جلی اور نص خفی کو جو ہے وہ کاٹنے کے لیے آپ ایک اور نیا بلنڈر کر بیٹھے ہیں، اور وہ بلنڈر آپ یہ کر بیٹھے ہیں بھائی جان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد میں فرمایا کہ اگر میں ابو بکر کو امیر بناؤں تو وہ اس کو آپ امین پائیں گے۔ اچھا امین جو ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے؟ امین جو اسلام سے ہٹا ہوا ہوتا ہے مرتد ہوتا ہے؟ پھر آپ عمر کو میں بناؤں گا تو آپ اس کو کبھی پائیں گے۔ اچھا اس میں ساتھ انہوں نے استثناء بھی کیا حضرت عمر کے نام کے ساتھ، پتہ نہیں وہ کس معاملے میں کبھی ہوں گے۔ یعنی اپنی اس جو اندر جو چھپا ہوا بغض اور حسد ہے نا وہ رکھ بھی نہیں سکتے، تہذیباً بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھائی میرے، جس کو میرا نبی کوی کہے وہ ایمان میں بھی کوی ہے، معاملات میں بھی کوی ہے، وہ نبی کی محبت اور الفت اور وفاداری میں بھی کوی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ اگر علی کو بناؤں گا تو اس کو تم قبول نہیں کرو گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں، تو آپ کو پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے رشتے میں قریب حضرت علی ہیں، عرب کیوں نہیں قبول کریں گے صحابہ ان کو؟ نبی کو دیکھیں، نبی جو بولتا ہے وہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تینوں کی بار صحابہ کی بابت ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ صرف ایک حدیث کو پکڑ رہے ہیں، اس بابت درجنوں سینکڑوں احادیث موجود ہیں، ساری کو ترتیب اور تطبیق دے کر ایک حل نکالنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو سمجھ اچھی لگتی ہے آپ وہ اٹھا کر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ہے، باقی کو آپ جو اگنور کرتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ علمی خیانت ہے۔